آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. آیت اللہ غازی ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین واسع رحمت ہے، رحمت ساری امام حسین سے ہے، لیکن اس واسع رحمت کا دروازہ ابو الفضل العباس ہے کہ تم اس در پہ آؤ گے تو حسین تک جا پاؤ گے. دروازہ ہے. جھکا ہوا ہے آج بھی حرم حسین کے حرم کی طرف. اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ جب پہلے زیارت پر جاؤ تو کہاں جاؤ؟ پہلے قاضی عباس کی زیارت کرو، اجازت لو. ادب کا تقاضا ہے. استاد فاطمی نے کہتے ہیں بعض لوگ بڑی بے ادبی کرتے ہیں، میں نہیں آؤں گا آئندہ، مولا میری یہ بات قبول نہیں ہے. کیا وہ بہتر جانتے ہیں تمہارے لیے بہتر کیا ہے؟ مولا میں تو یہ کیا، مولا میں نے وہ کیا. نہیں عزیزان محترم، جس عباس نے اپنے امام کے آگے آج تک آنکھیں نہ بلند کی ہوں، اس کے حرم پر آنکھیں جھکا کے جانا چاہیے، دلوں کو جھکا کے جانا چاہیے. عطا عباس ہی کے پاس ہے. عباس نے اپنے 2 بازو تو دیے کربلا میں، لیکن ساری قدرتوں کو سمیٹ لیا اپنے اندر. اب آپ جائیں مانگے. ایک خادم کہ جو کہتے ہیں کہ 12 نسلوں سے ہم حضرت عباس کے حرم کے خادم ہیں. عباس آل شیخ کشوان کہتے ہیں جوتے رکھنے والے، جو جوتے رکھتے تھے نا. 400 سال سے زیادہ ان کے خاندان نے حضرت عباس کی حرم کی خدمت کی. چابی ہمیشہ سرداب کی ان کے پاس رہتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، آج بھی جمعے کا دن ہے اتفاق سے. جمعے کا دن تھا، رات ہو چکی تھی، میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا تو دیکھا کہ ایک عرب آیا اور اس نے کوئی ہاتھ میں کچھ چیز لپیٹی ہوئی تھی، اور جب ہٹایا تو دیکھا کہ کوئی ایسا لگتا تھا گوشت کا ٹکڑا ہی ہے بس. اور کہا عباس میں نے تو آپ سے اولاد مانگی تھی، یہ کیا دیا جو نہ ہل سکتا ہے نہ بول سکتا ہے. 7 سال سے میں اسے سنبھال رہا ہوں، اب میری بس ہو چکی ہے. یہ کہہ کر اس نے اس بچے کو جو کہ گوشت کا ٹکڑا ہی تھا زری کی طرف پھینکا اور فوراً باہر نکل گیا. اور زری سے وہ بچہ جب ٹکرایا تو کہتے ہیں اتنی آواز آئی کہ باہر ایوانوں تک آواز آئی. دوڑتا وہ شخص کہتا ہے کہ میں گیا کہ کہیں بچے کو لگ نہ گئی ہو. میں نے کہا تھا عجیب شخص ہے، اس طرح اولاد کو اپنی پھینک کر چلا گیا. میں نے بچے کو اٹھایا، اپنے آغوش میں اٹھایا، اپنی آبا کبا کے اندر اس کو لیا، اس کو بٹھایا. کہتا ہے 12:30 بجے یہ واقعہ ہوا. 1 بجے بچے کو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے. پھر میں نے دیکھا اس کے ہاتھوں میں حرکت شروع ہو گئی ہے. مجھے وہم سا ہوا، لیکن میں نے دیکھا تھوڑی دیر میں اس کے پاؤں میں بھی حرکت شروع ہو گئی ہے. میں نے باقی خداموں کو بلایا تو انہوں نے بھی دیکھا کہ ہاں صحیح ہوا. تھوڑی دیر میں بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. صلی اللہ علیہ بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا. جب میں نے ماجرا دیکھا، یہ سب کچھ دیکھا، تو وہاں پر منادی کر دی حرم کے اندر. بچے کو منبر پہ بٹھایا کہ لوگ آؤ دیکھو عباس کا معجزہ دیکھو. کہتے لوگ جوک در جوک آنا شروع. 12 دفعہ کہتے ہیں ہم نے اس بچے کے لباس کو تبدیل کیا. کیوں؟ کیونکہ لوگ آتے تھے تو اس کے بدن کے کپڑے کو لے جاتے تھے تبرک کے لیے. عباس کی شفا تھی. کہتے ہیں پھر ہم نے اس کو
ایک سواری میں بٹھا کر کربلا کے شہر میں منادی کی، کہا کہ یہ عباس نے اسے شفا دی ہے۔ کہتے ہم نے اس بچے سے پوچھا کہ تمہیں جب زری پر تمہارے باپ نے پھینکا تھا تو تمہیں چوٹ نہیں لگی؟ کہتا ہے جیسے ہی میرے باپ نے مجھے زری کی طرف پھینکا تھا تو زری سے 2 ہاتھ نکلے، انہوں نے مجھے آغوش میں لیا اور میرے پاؤں سے میرے ہاتھ اور پھر میرے سر تک پھیر کر چلے۔ عزیزان محترم، یہ عباس کے سر کاش میرے سر پہ بھی آج ہو جائے۔ یہ ہاتھ کہ جو اسلام کی خاطر قربان کیے، یہ ہاتھ میرے سینوں کے اندر بھی نور کو بخشیں۔ یہی ہاتھ اٹھیں خدا کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں۔ عزیزان محترم، حضرت عباس نے اپنے بازوؤں کو اسلام کی خاطر دیا، امام کی خاطر۔ میں آج 24 گھنٹے میں اپنے اس ہاتھ سے اسلام کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ کیا کر رہا ہوں؟ حضرت عباس کے بازوؤں پر میں اتنا گریہ کرتا ہوں، میں نے اپنے ان بازوؤں کو وقت کے امام کے لیے کتنا صرف کیا ہوا ہے، کتنا حلال لے رہا ہوں، کتنا دے رہا ہوں، کتنا کسی کے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوں کہ نہیں پھیرتا، اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہوں۔ اپنے بچے کے سر پہ ہی ہاتھ پھیر لوں۔ روایات میں 12 دفعہ اپنے بچے کا بوسہ لیا کرو تاکہ اس کے اندر فیصلے کی صلاحیتیں بلند ہوں، اس کو اطمینان اور سکون ملے۔ ایک درس بس، پوری مجلس یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے عزیزان موت، ایک درس کہ حضرت عباس نے بازو اسلام کے لیے دیے۔ میں آج سے یہاں اٹھنے کے بعد اپنے ان ہاتھوں کو کتنا اسلام کے لیے دے رہا ہوں، بس ایک ہی درس، کچھ نہیں، کوئی تقاضا ان کا ہے بھی نہیں، اور ہم دیں بھی کیا، ہم تو ویسے ہی اتنے ضعیف ہیں۔ یہ تو ان کی نگاہ کرم ہے کہ جنہوں نے ہم جیسے خاک نشینوں کو ہواؤں میں بلند کیا ہوا ہے، ورنہ ہماری کیا اوقات ہے۔